اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود یا جو انٹرسٹ ہے یا بیاج جسے کہتے ہیں اسے بڑا چڑھا کر مت کھاؤ۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود انٹرسٹ بیاج کو اللہ تبارک و تعالی دباتا ہے، تنگ کرتا ہے، اور جو تجارت ہے صدقات و خیرات ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت سے اس میں برکت اور بڑھوتری نازل فرماتا ہے۔ برادران اسلام، ان دونوں آیات کو یاد رکھیے۔ اب آئیے، آج کل ایک نیوز، ایک خبر ہر طرف چرچا میں ہے، فلسطین اور اسرائیل کو لے کر۔ حماس نے حملہ کیا، فلسطین پہلے سے ہی مظلوم، اسرائیل نے حماس پر حملہ کرنے کے بجائے فلسطین کے نہتے کمزور بچے عورتیں جو مظلوم ہیں ان کا خاتمہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اسلام کے خلاف یہ ہمیشہ سے سازش رہی ہوئی ہے کہ کوئی آ کر اسلام کا لبادہ اڑتا ہے اور نعرے لگاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نعرے لگاؤں میں اور نقصان پہنچے اسلام اور مسلمانوں کو۔ یاد رکھیے، آج آدھی دنیا اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے پتا ہے؟ جو سپر پاور اپنے آپ کو ممالک کہے جاتے ہیں، وہ ملک، وہ ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، وی اسٹینڈ ود اسرائیل، وی اسٹینڈ ود اسرائیل، اور فلسطین کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہے۔ یکا دکا وہی ملک کھڑا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے جو ہم مذہب ہے، ہم دین ہیں، لیکن اس طریقے کا دعویٰ نہیں جس طریقے کا دعویٰ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کا دیگر سپر پاور ممالک کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے میرے اسلامی بھائیوں؟ کہ اسرائیل اتنا مضبوط ہے کہ اکثر ممالک اس کے ساتھ کھڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل بے تحاشا حملہ کر رہا ہے، مارنے والوں کو چھوڑ کر نہتوں کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ ارے معصوم دودھ پیتے بچے مٹی تلے دبے ایسے نظر آتے ہیں جیسا کہ ہمارا کلیجہ ہمارے منہ سے نکل کر زمین پر آ گرا ہے، کوئی بولنے والا نہیں ہے، خاص کر کے اسرائیل کے خلاف۔ کیوں؟ طاقت ہے اس کی، پاور ہے اس کا، ہتھیار ہے اس کے پاس، ڈیفینس کے بھی ہتھیار ہے اس کے پاس، سپر پاور ہے، ہر ایک کا اس کے ساتھ معاملہ ہے، ملک ہندوستان کا بھی اس کے ساتھ معاملہ ہے۔ کوئی اگر چاہتا بھی ہے کہ اس کی مخالفت کرے لیکن ظاہر میں کوئی نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس جنگ کا کوئی نیگیٹو پوائنٹ بیان کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اسرائیل طاقتور ہے، پاورفل ہے، اگر کوئی اس کے خلاف ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ اس کا بھی نقصان کر سکتا ہے۔ یہودی ایک ایسی قوم ہے جو ساری دنیا میں صرف اپنے آپ کو انسان مانتی ہے اور پوری دنیا کو سور مانتی ہے۔ غلط بات نہیں ہے، علم کی روشنی میں یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بھی ایک مقام پر فرمایا، اسرائیل سے لوگ ڈر کے جنگ کی نسبت سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کو بھی یاد رکھیے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے تمہیں شوگر ہو جائے گا، تم میٹھا چھوڑ دو، تم بی پی میں ہائی ہو جاؤ گے، تم کھٹا اور کھارا چھوڑ دو۔ اسرائیل سے جنگ لڑنے کے لیے لوگ ڈر رہے ہیں اور ڈاکٹر پر اتنا بھروسہ ہے کہ کھٹا اور میٹھا چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو علل اعلان سود خوروں کے بارے میں اتنا عظیم پیغام نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاعذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہو، میرا نام اور میرا قانون اپنے دل میں نافذ سمجھتے ہو، مجھ سے ڈرو، اور جو زائد سود تم کھا رہے ہو چھوڑ دو اسے۔ اگر تم سچے پکے مومن ہو، ایمان والے ہو، اس آیت
ہوئے اور اس آیت کا اختتام بھی ایمان سے ہوا اور بیچ میں اللہ نے تقوی کا ذکر کیا اور اعلان کیا، دعوت دی کہ سود کو چھوڑ دو، اور اللہ نے آگے فرمایا نہیں چھوڑتے نا، سنو فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِ اللَّهِ، اگر نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھڑے ہو کر جنگ کرنے کا اعلان کرو۔ اللہ بتائیے ذرا، یہ اسرائیل اس کی بھی محدود سی طاقت ہے، ارے پاور اس کا بھی آج بھی کل ختم ہو جائے گا، ارے یہ ظلم سے جنگ کر رہا ہے، تب بھی اس کے خلاف کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتنا ڈر ہے انٹرنیشنل لیول پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لامحدود طاقت اور قوت والا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی بات کوئی نہیں مانتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، ہم ایمان والے ہیں، ارے میں کھڑے ہو کر یہ بات بول رہا ہوں، آپ سب بیٹھ کے سن رہے ہیں، ہم میں سے ایک بھی سود کا کاروبار ہے یا لیتا ہے یا دیتا ہے یا میں کرتا ہوں، اللہ کی قسم تب میں نہ میں ایمان والا ہوں گا نہ آپ ایمان والے ہوں گے۔ تو کھڑے ہو جائیے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، کھڑے ہو جائیے نا۔ ارے اسرائیل پر 5000 راکٹ داغے گئے تو 50,000 راکٹ سے اس نے حملہ کیا، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں عمل سے، سود کا کاروبار کرتے ہوئے، بیاج کا کاروبار کرتے ہوئے، اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ بازو والا ہزاروں کرتا ہے، میں 100 سے کروں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی گندگی میں پورا کود کے کھیلو یا کاڑی سے کھیلو، ارے گندگی ہی سے کھیلنا ہوا۔ بتائیے ذرا، آج اللہ کا کوئی خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، آج اللہ کا کوئی ڈر ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کی کوئی خشیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہم ہر ایک کا ماننے کے لیے تیار ہیں، ہر ایک کا ماننے کے لیے تیار ہے۔ یہی وجہ ہے ابراہیم نخعی بہت بڑے ولی گزرے ہیں، بعض لوگوں نے انہیں صوفی بھی کہا ہے، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں جب وہ بات ان کی فٹ ہوتی ہے تو اہل علم جو سلف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی بات لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کی بھی بات ہو، اگر کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہے تو ہم لیتے ہیں، اگر کتاب و سنت کے مخالف ہو تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، آج دنیا کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ مسلمان اللہ کو تو مانتے ہیں، غور کیجیے بات پر، مسلمان اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے۔ سود نہیں کھانے والا بھی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، سود کھانے والا بھی کہتا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں۔ ایک مسلمان ہو کر اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور سود کھاتا ہے، اور اللہ نے جنگ کا اعلان کیا ہے۔ راتوں کو نیند کیسے آتی ہے اسے انسان کو، سکون کیسے ملتا ہے اسے انسان کو؟ اللہ کی پناہ، ذرا بھی اس کو ڈر اور خوف نہیں ہے۔ اللہ کو مانتے، اللہ کی نہیں مانتے۔ کیا اللہ نے سود سے منع نہیں کیا ہے؟ کتنی ساری آیتیں، وقت تو اتنا ضائع ہوتا ہے۔ ابراہیم نخعی اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے ہیں۔ ایک مثال اس کی میں آپ کو دیتا ہوں، ایک آدمی سود کا کاروبار کر رہا ہے یا ایک آدمی سود سے لے کر کچھ کاروبار کر رہا ہے یا کچھ سودی کاروبار کر رہا ہے۔ سود کا کاروبار کرنے کی وجہ سے اگر ظاہر میں اتنی سی اس کی زندگی میں خوشی آئے، اب اس سے پوچھئے بھائی کیسا ہے تمہارا حال؟ الحمدللہ، اللہ کے فضل سے خوش ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تم خوش ہو۔ ارے یہ تو شیطانیت ہے، یہ ابلیسیت ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، سوچئے ذرا، اسرائیل کا نام آتا ہے، انٹرنیشنل طور پر دہشت قائم ہو جاتی ہے، اللہ نے اپنے ماننے والے بندوں سے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اتنا سا ڈر نہیں ہے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا؟ یہ سب سے بڑا نقصان ہے سود کا۔ اس کے علاوہ سود کا دوسرا نقصان اگر ہم دیکھیں گے تو دوسرا نقصان یہ ہے، جو انسان سود کا کام کرتا ہے یا لیتا ہے یا دیتا ہے یا گواہی کا کام کرتا ہے یا مدد کا کام کسی طریقے سے سودی کاروبار میں ملوث ہے، تو اس کے دل میں رائی کے دانے کے بھی برابر تقوی نہیں ہے، ڈر نہیں ہے۔ تقوی اور تقوی کی اہمیت کیا ہے؟ کئی دفعہ آپ لوگ سنتے ہیں تقوی ہی اصل میں عقیدہ ہے، توحید ہے۔
اور اگر عقیدہ توحید سے تقوی کو نکال دیا جائے اس اسلام کی اس ایمان کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی کہ جو انسان سود کا کاروبار کرتا ہے اس کے دل میں کوئی تقوی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے جتنی بھی آیتیں سود کے بارے میں اللہ نے نازل کی ہیں، جتنی بھی آیتیں جہاں اللہ نے روکا ہے کہ میرے بندو سود سے رکو، سود کے کاروبار کو چھوڑ دو ورنہ میرے خلاف جنگ کی تیاری کرو، جہاں جہاں سود سے اجتناب کا حکم اللہ نے نازل کیا ہے آیت کی شروعات تقوی سے کی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اب جو انسان سود کا کاروبار کرتا ہے اللہ کی قسم جمع ہوا ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی تقوی نہیں ہے اور ہم تقوی کی دعائیں دیتے ہیں۔ یاد رکھیے تقوی ہی نہیں ہے سود کی وجہ سے تو پھر ہماری عبادت بیکار ہو جائے گی، رائگاں ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہے گی۔ کون سی ایسی عبادت ہے کہ جس سے تقوی کو نکال دیا جائے تو اس کا کوئی مقام باقی رہتا ہے؟ نماز لیجئے، روزہ لیجئے، زکات لیجئے، حج لیجئے، یہاں تک کہ عقیقہ اور قربانی لیجئے، صدقات و خیرات لیجئے، اگر اس سے تقوی نکال دیا جائے تو پھر اس عمل کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ اللہ اکبر، پھر بھی ڈر نہیں ہے۔ آج میں پہلی مرتبہ تھوڑی بول رہا ہوں کہ سود بری چیز ہے، کئی مرتبہ سنے ہیں، پڑھے ہیں، خود دیکھے ہیں، حالات کا مشاہدہ کیا گیا ہے، لیکن ہم چھوڑنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں۔ اور ایک نقصان ہے تقوی اس کا، سود کا کاروبار کرنے والے کے لیے یا سود سے مدد لینے والے کے لیے یا پوری سوسائٹی کے لیے نقصان ہے جسے اخلاقی نقصان کہا جاتا ہے۔ اخلاقی نقصان سود سے اس طریقے سے ہے کہ آپ دیکھیے جو انسان سودی کاروبار کرتا ہے کتنا بخیل، کتنا کنجوس ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی کے بارے میں رحم نہیں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر سگے ماں باپ بھی ہو تو ان کے بارے میں بھی اس کے دل میں کوئی درد، کوئی رحم، کوئی پیار باقی نہیں رہتا ہے۔ وہ انسان یا تو خود اپنے آپ سے محبت کرتا ہے یا سود سے محبت کرتا ہے اور دوسروں کا خون اس طریقے سے چوستا ہے گویا کہ یہ خون نہیں بلکہ ایپل کا کوئی جوس ہے جو میرے لیے سب سے زیادہ انرجی لائے گا۔ تو اخلاقی نقصان اس سودی کاروبار سے ہوتا ہے جس کا مشاہدہ ہم اور آپ کرتے ہیں۔ ایک عام آدمی جب کسی سے بات کرتا ہے تو دیکھیے کتنے بہترین انداز میں بات کرتا ہے، لیکن اگر ایک سود کا کاروبار کرنے والا، سودی لین دین والا یا کسی طریقے سے سود میں ملوث انسان آپ دیکھیں گے کہ اس کے بات کرنے کا لہجہ اور طریقہ ہی الگ ہوتا ہے۔ تو اخلاقی اس میں بہت بڑی گراوٹ ہے، کس میں؟ سود کے نقصانات میں۔ ایک اور نقصان ہے سود کا، وہ کیا ہے؟ سماجی نقصان ہے۔ سماجی اور سوسائٹی کا جو نقصان ہے وہ بھی سود کی وجہ سے ہے۔ کیوں ایسا؟ وہ اس لیے کہ سود کا کاروبار کرنے والا کبھی کسی کی مدد نہیں کرتا، کبھی کسی کا سہارا نہیں بنتا، کبھی کسی کی تائید نہیں کرتا، کبھی کسی کے ڈیفینس میں نہیں کھڑے ہو گیا۔ ہاں ہوگا، اسی وقت ہوگا جبکہ یہ کام کرنے میں اس کا بھی کچھ بھلا ہو، اس کا بھی کچھ فائدہ ہو۔ سماجی اتنا بڑا نقصان، یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ کوئی سود میں ملوث انسان کبھی کسی کی مدد نہیں کرے گا۔ آپ لوگ بولیں گے تو مولانا ہم لوگ دیکھے ہیں، انگلی کا اشارہ تو نہ کیجیے، لیکن آپ لوگ بولے مولانا مجھے بھی معلوم ہے 4-5 سودی کاروبار کرنے والے ہمیشہ پیچ رہتے ہیں، گلی میں روڈ بن رہا ہے یا کسی کو وغیرہ وغیرہ، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے اور کھڑے ہو کے بولنے کا دل بھی بول رہا ہوں گا، لیکن اس کا بھی جواب میں دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سودی کاروبار کرنے والا کبھی کسی کی مدد نہیں کرے گا، لیکن ہاں اگر اس سے خود کا بھلا ہوگا تو ضرور مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا۔ یہ سماجی نقصان بھی سود کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک اور نقصان ہے معاشی، اقتصادی، مادیت کا نقصان، جسے مادیت کہتے ہیں، انکم کا نقصان، یہ بھی سود کی وجہ سے اور پورے معاشرے کو گھیرے ہوئے ہے۔ جو انسان سودی کاروبار کرتا ہے یا سود سے لین دین کرتا ہے یا سود کی مدد لے کر کاروبار چلاتا ہے، اللہ برکت دے گا اس میں، وہ تو ایسے ہی نیچے گرتا چلا جا رہا ہے۔ اور جو انسان سودی کاروبار کر رہا ہے ظاہر میں 4 دن صحیح مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ سماجی نقصان دیکھیے، سماجی کے بعد اقتصادی نقصان بھی ہے۔ برکت ختم ہو گئی ہے، بڑھوتری ختم ہو گئی ہے، ادب ختم ہو گیا ہے، اخلاق ختم ہو گیا ہے، سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔
لیکن ہم اور آپ میں سے اکثر لوگ سود کو ختم کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں، میں کیا بتاؤں، ماں اور بہنیں بھی ہوتی ہیں، دل کبھی کبھی بالکل ڈر جاتا ہے، دہل جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی بھی احادیث ہیں سود خوروں کے بارے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا ثلاثۃ وسبعون بابا ایسرها مثل ان ينكح الرجل امه۔ مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ ترجمہ کرنے سے پہلے میں یہ یقین کے ساتھ کہوں گا یہ حدیث آپ سب لوگوں کو معلوم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سود کے 70 درجے ہیں۔ بھائی سود کیا ہوتے ہیں؟ ہر چیز کے پارٹیشنز ہوتے ہیں، کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ سود کے 70 درجے ہیں، 70 کیٹیگریز ہیں، اور ان 70 درجوں میں سب سے جو ہلکا درجہ ہے نا، ایسرھا کمتر درجہ، وہ ہے کہ آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا۔ نعوذ باللہ، ماں کے ساتھ۔ میں یہاں یہ نہیں سمجھوں گا یہاں کوئی بھی ہے، لیکن اگر ہم فلسفے کی طرف تھوڑی دیر ہماری اور آپ کی، میری آپ کی سب کی توجہ مبذول کرے تو جو انسان سود کا 1 روپیہ بھی کھا رہا ہے وہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں 1 منٹ کے لیے کم سے کم یہ بات لائے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ماں بہنیں بھی ہوتی ہے، کوئی ناراض بھی ہو جائے، کوئی اٹھ کر کہے مولانا 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 ہے آپ وغیرہ، 1 منٹ سوچے کہ یہ حدیث مجھے کہاں تک لے جا رہی ہے، کہاں تک پہنچا رہی ہے۔ جو انسان ماں کے قدموں تلے جنت تلاش کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا سود خورو سنو، اگر تم نے یہ کام کیا گویا کہ تم اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر رہے ہو، اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کر رہے ہو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خود لعنت ہے، یہ بھی مستدرک حاکم کی روایت ہے، اس انسان پر جو سود کو کھاتا ہے یا سود کھلاتا ہے یا سودی کاروبار میں پڑھائی لکھائی کا کام کرتا ہے یا سودی کاروبار میں گواہی کا کام کرتا ہے یا ٹرانسپورٹنگ کا کام کرتا ہے۔ مان لیجیے جو بینک کے جو گورنر ہوتے ہیں یا امپلائیز ہوتے ہیں، پیسے ادھر سے ادھر کرنا ہوتا ہے، یا کسی طریقے سے پرائیویٹ بینکس بھی آج کل ہیں، لوگ بڑے بڑے گھر کھول کے بیٹھے ہوئے، روم کھول کے بیٹھے ہوئے، انٹرسٹ اتنا بڑا وہ بھی ہر ایک میں لکھتے ہیں، اس کے اوپر بسم اللہ بھی لکھتے ہوں گے، ماشاءاللہ بھی لکھتے ہوں گے۔ جو بھی انسان جس بھی طریقے سے سود میں ملوث ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے۔ اور کون سی لعنت ہے؟ وہ لعنت نہیں جو ہم اور آپ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کے طور پر دیتے ہیں، یہ ہر قسم کی بربادی والی لعنت ہے۔ اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کی، رسول کی، فرشتوں کی اور اچھے لوگوں کی لعنت اگر کسی پر برستی ہے تو یاد رکھیے دونوں جہاں میں وہ خسران اٹھانے والا ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک طریقے سے مشاہدہ ہم خود کرتے ہیں کہ سود خور یا سود سے مدد لے کر اپنے بزنس کاروبار کو بڑھانے والا انسان گھر سے 4 دن خوش ہے لیکن حقیقی سکون اسے نصیب نہیں ہے۔ ایک کے بجائے 2 گولیاں بھی اگر کھا کر وہ رات میں سوتا ہے نا تو اسے نیند نصیب نہیں ہوتی اور عزت سے اسے کوئی سلام کے لیے کرتا ہے۔ ارے عزت کی روٹی جسے ہم کہتے ہیں وہی میسر نہ ہو تو زندگی کس کام کی؟ یہ عزت، یہ وقار ارے ان جانوروں کو بھی ہے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت تک نہیں دی ہے۔ ایک کتے کے بازو سے جب ہم گزرتے ہیں کچھ نہیں کرتا ہے، اگر ہم پتھر سے مارنے کا اشارہ بھی کرتے ہیں ہماری طرف بھونکتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اسے بھی اپنے وقار اور اپنی عزت کا پاس ہے۔ اور جو انسان سودی کاروبار میں ملوث ہے رسول اللہ کی لعنت کا اگر وہ مستحق ہے، اللہ اس کی زندگی سے عزت کو چھین لیتا ہے، عزت سے کوئی سلام تک نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی لعنت اور اتنا بڑا نقصان، لیکن ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ نہیں وہ فلاں ہے، وہ شرطیں ہیں، وہ بعض شرطوں کے ساتھ جائز ہے، وہ بعض شرطوں کے ساتھ جائز ہے۔ پتہ ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ جو مکہ کے بڑے مفتی گزرے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سب سے بڑی شرط اللہ کی شرط ہے، سب سے اچھا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ان الشرط لیس فی کتاب
اللہ باطل. اگر دنیا والے ایسی کوئی شرط لگاتے ہیں جس کا کتاب اللہ میں قرآن میں کوئی ثبوت نہیں ہے تو وہ شرط باطل ہے. آج کتنی شرطیں ہم لگاتے ہیں, کبھی نام بدل دیے, کبھی شرط لاگو کر دیے, وہ فلاں فلاں وہ قسط وار ہے, وہ لائف انشورنس ہے, وہ فلاں ہیلتھ ہے, وہ فلاں یہ ہے. نام بدلنے سے, شرط لگانے سے حرام چیز حلال ہو جاتی ہے. ابن حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں کوئی بھی شرط جس کا ذکر قرآن میں نہیں, اللہ کی کتاب میں نہیں ہے, وہ شرط باطل ہے, اگرچہ ایسی ولو مئۃ شرط, 100 شرطیں کیوں نہ ہو. گرچہ شرط لگاؤ, گرچہ نام بدلو, اگر ہم سودی کاروبار کرتے ہیں یا کسی طریقے سے اس میں ملوث ہیں تو اللہ کے رسول کی لعنت ہم پر برستی ہے. ایک اور نقصان بتاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا, جب میں سویا ہوا تھا 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھائے اور مجھے ایک افضل جگہ پر لے چلے, یعنی اونچی جگہ پر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کئی لوگوں سے گزرتا چلا گیا. بخاری کی روایت ہے, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. کئی جگہوں سے میں گزرتا گیا, گزرتے گزرتے میں ایک خون کی نہر میں گزرا, خون کی نہر سے گزرا جہاں پر کچھ لوگوں کے چہروں کو پتھر سے کچلا جا رہا تھا, پتھروں سے ان کے چہروں کو کچلا جا رہا تھا. وہ نہر کے باہر آنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ان کے چہروں کو پتھروں سے مارا جاتا ہے, پھر وہ کہاں جاتے ہیں, نہر کے درمیان میں جاتے ہیں. میں نے فرشتوں سے پوچھا من ہؤلاء یا ملک, اے فرشتے یہ کون لوگ ہیں جن کو اتنا بھیانک عذاب دیا جا رہا ہے. ایک تو ہے خون کی نہر میں, اور دوسرا یہ کہ ان کے چہروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے, اور جنہیں باہر آنا چاہتے ہیں انہیں پھر خون کے نہر میں ڈھکیلا جاتا ہے. تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتے نے مجھ سے کہا اور تو کچھ نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کا خون چوستے تھے. یعنی کیا کرتے تھے, سود کا کاروبار کرتے تھے. ڈر نہیں لگتا ہمیں کہ ہم جو ہے خون کے نہر میں غوطہ لگائیں گے, ہم اللہ کی لعنت کے مستحق بنیں گے, ہم رسول اللہ کی لعنت کے مستحق بنیں گے, ہماری عزت پر بنائیں کہ اگر ہم سودی کاروبار کریں گے. ایسی باتیں سن کر ڈر نہیں لگتا. تو پھر ہم اپنے زندگی کے مقصد کو بھولے ہوئے. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے بتائیے ذرا, میں بتاؤں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ملک پارہ نمبر 29 کا جو سورہ نمبر 1 ہے سورہ ملک, اس کی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی صرف اور صرف, یہ لفظ صرف اور صرف صحیح ہے, اس لیے بنایا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے. زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم برائی سے بچ کر اچھا کام کریں, اور کوئی اگر برا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس طریقے سے بڑھاتا ہے, لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو پھر وہ زندگی کے مقصد سے ہٹا ہوا. اللہ رحم فرمائے, مجھے بھی, آپ کو بھی, ہم سب کو بھی بچائے. ایک آخری نقصان پیش کروں جو بہت بڑا ہے, جو ایمان کے تقاضے کے مطابق ہے. سود کا ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو انسان سود کا کاروبار کرتا ہے یا کسی طریقے سے سود میں ملوث ہے, اس کا مکمل توکل اور بھروسہ سود پر ہے, اللہ پر نہیں ہے. ہم اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ اور بتائیے ایمان کے جتنے بھی ارکان ہیں, اللہ پر ایمان لانا, رسول پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر ایمان لانا, اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا, اور آخرت کے دن پر ایمان لانا. اس میں جو سب سے پہلا رکن ہے اللہ پر ایمان لانا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا؟ میں صرف اکیلے اللہ کو مانتا ہوں, اس کے بعد میں مکمل بھروسہ اللہ پر کرتا ہوں. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اگر ایمان سے توکل کو نکال دیا جائے تو پھر ایسے انسان کا اسلام کے دائرے میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے. توکل ہی سب سے اہم جز ہے ایمان کا, اور جو انسان سود کا کاروبار کرتا ہے نا یا کسی وجہ سے ملوث ہے, اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے. ورنہ ہوتا تو یہ آیتیں سن کر توبہ کر لیتا, معافی مانگتا اللہ سے, یا سرے سے کبھی اس کے قریب ہی نہیں جاتا. تو جو انسان سود کے کاروبار میں ملوث ہے اس کا اللہ پر بھروسہ نہیں ہے.